بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام ساتھی درود شریف پڑھ لیں بھائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ کیا نام ہے مسجد کا؟ آج بڑی خوشی کا موقع ہے کہ مسجد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بیٹے اور بیٹیوں نے قرآن پاک کی تعلیم جو ہے وہ مکمل کی، کیونکہ آج کی یہ جو بابرکت مجلس ہے یہ منعقد ہی قرآن پاک بچوں کے مکمل کرنے پر کی گئی ہے، تو ضروری سمجھتے ہیں کہ کچھ باتیں قرآن پاک کے متعلق وہ ہو جائیں۔ ایک بات سب لوگ سمجھ لیں کہ دنیا میں جو بھی کلام کیا جاتا ہے، بات کی جاتی ہے، بڑے بڑے مقرر ہوتے ہیں، خطیب ہوتے ہیں، پروفیسر ہوتے ہیں، بڑے بڑے لیکچرار ہوتے ہیں۔ سب سے اچھی بات کون کر سکتا ہے دنیا میں؟ انداز گفتگو سب سے بہتر کس کا ہے؟ لفظ سب سے اچھے کس کے پاس ہیں؟ کون ہے ایسا جو ایسے انداز میں بات کرے کہ جس سے راز جو ہے وہ کھل جائیں، جس سے عقل حیران رہ جائے، جس سے نفرت محبت میں تبدیل ہو جائے، جس سے لوگ نیچی سطح سے اوپر آ جائیں؟ تو اگر یہ دیکھنا چاہیں گے کہ دنیا میں ایسا کون ہے کہ جس کی گفتگو میں ہر ایک سے الگ بات ہے، الگ انداز ہے، الگ لہجہ ہے، الگ تہذیب ہے، الگ تمدن ہے، تو وہ گفتگو جو ہے اللہ کا پاک قرآن جو ہے وہ کرتا ہے۔ قرآن پاک کیسے بات کرتا ہے انسانوں کے ساتھ؟ بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم لوگ اب قرآن پاک کو ناظرہ پڑھتے ہیں، مطلب بس اس لیے پڑھتے ہیں کہ شاید کسی کا انتقال ہو گیا ہو تو اس کو جنت میں پہنچانا ہے تو قرآن پاک ناظرہ پڑھا جائے، اور یا یہ سمجھتے ہیں کہ دکان کھولی ہے تو مدرسے کے 20-25 بچے لے جائیں اور قرآن شریف پڑھا لیں تو شاید دکان میں برکت ہو جائے، یا پھر یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی گھر بنایا ہے تو قرآن پاک پڑھوا لیں۔ 2023 چل رہا ہے، اگر آپ بیمار ہو جائیں یا آپ کو کوئی تکلیف ہو تو ایسا ممکن ہے کہ آپ کی جگہ آپ کے بیٹے کو انجیکشن لگوا دے؟ اگر کسی کے والد کی طبیعت خراب ہو تو ڈاکٹروں کو جا کے یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب میرے ابو کو بخار چڑھا ہے، مجھے ایک انجیکشن لگا دو؟ نہیں، اس کو پتا ہے کہ جب تک مریض دوائی نہیں کھائے گا، جب تک جس بندے کو تکلیف ہے اس کو کوئی چیز نہیں دی جائے گی، وہ جسم میں شفا کیسے آئے گی؟ تو یہ غلط فہمی ہم نے پالی، ہم نے سمجھا کہ شاید اور لوگ ہمارے لیے قرآن پڑھیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا، اس کا فائدہ ہو یا نہیں ہو یہ ایک الگ موضوع ہو سکتا ہے، لیکن جب تک ہم بذات خود اس کو نہیں پڑھیں گے تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا تب تک تو نہیں معلوم ہو سکتی۔ تو پہلی بات یہ کہ قرآن پاک جو ہے اللہ کی پاک کتاب ہے، یہ ہمیں زندگی جینے کا راستہ دیتی، ہمیں وہ راز بتاتی ہے جس سے آپ خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں، ہمیں ایسی باتیں بتاتی ہیں جس سے آپ اچھا کاروبار کر سکتے ہیں، اچھی سماجک ویوستھا بنا سکتے ہیں، اچھے میاں بیوی بن کے رہ سکتے ہیں، اچھی دولت کما سکتے ہیں، اللہ کو اپنا دوست بنا سکتے ہیں۔ ہم سمجھے کہ بس شاید قرآن پاک جو ہے وہ صرف گھر پہ بچوں کو بلا کے اگر میں تھوڑی سی یہ بات کروں تو شاید بہت سارے لوگ متفق بھی ہوں گے۔ جب ہم بھی چھوٹے تھے، جب بچے قرآن پڑھنے جاتے نا مدرسے کے، اب بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں، وہ ایسی دیکھتے ہیں پتہ نہیں مرغا تیار ہے کہ نہیں تیار، جننے کے بیج ہوں پانی پہ۔ تو ہم یہ سمجھے کہ شاید پیسے دے کے ہمارا معاملہ حل ہو جائے گا۔ بھائی
اگر پیسے دے کے عزت ملتی، پیسے دے کے حکومت بنتی، پیسے دے کے کوئی ولی اللہ بنتا، تو جن لوگوں کے پاس اربوں روپے ہیں وہ تو کبھی کرسی چھوڑتے ہی نہیں حکومت کی۔ جو بڑے بڑے کروڑ پتی مسلمان ہیں وہ تو ولی اللہ بن جاتے۔ جو بڑے بڑے خوبصورت ہیں وہ تو وقت کے مجدد کہلانے لگتے۔ جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے وہ تو سمجھتے کہ بس ہمارے علاوہ اور کوئی عزت دار ہو ہی نہیں سکتا، لیکن پتہ یہ لگا کہ پیسہ، خوبصورتی، دھن دولت، جائیداد، یہ چیزیں آپ کو عزت نہیں دلوا سکتی ہیں۔ قرآن پاک نے ایک راستہ دیا ہے انسانوں کو۔ اچھا، قرآن پاک بات کیسے کرتا ہے؟ پہلے آپ کو دو مثالیں دے کے میں سمجھاتا ہوں تاکہ اطمینان سے آپ سمجھ جائیں۔ قرآن پاک میں ایک جگہ ذکر ہے کہ جاہلوں کے ساتھ بحث نہیں کرنی۔ کیا کہا اللہ نے؟ کہ جاہلوں کے ساتھ۔ اب جاہل ہم کس کو کہتے ہیں؟ ہم جاہل سمجھتے ہیں جو پڑھا لکھا نہیں ہے۔ ہم جاہل اس کو سمجھتے ہیں جس کے کپڑے اچھے نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں جاہل بیکار آدمی وہ ہے جس کو بولنے کی تمیز نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جس کے کپڑے گندے ہیں، ہاتھ نہیں دھوتا، بات کرنے کا لہجہ ٹھیک نہیں، جس کو لفظ نہیں آتے، ہم کہتے ہیں یار یہ اجڑ ہے، جاہل ہے، یہ ہے، وہ ہے، 200 باتیں۔ غریب ہے جی، ایسا کرتا ہے، ویسا کرتا ہے، ہم اسے جاہل سمجھتے ہیں۔ اور قرآن پاک سے جب پوچھیں اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ آپ نے کہا ہے کہ جاہلوں سے بحث نہیں کرنی، تو ہم تو کسی ان پڑھ سے بحث ہی نہیں کرتے، جو پڑھا لکھا نہیں ہے اس سے بحث ہی نہیں کرتے، جس کو بولنے کے لفظ نہیں آتے۔ اور قرآن پاک نے پھر اس کی تشریح بیان کی، اور فرمایا جن کو تم جاہل کہتے ہو اللہ کے نزدیک یہ جاہل نہیں ہے۔ پوچھا یا اللہ جاہل کون ہے؟ اللہ نے فرمایا اچھے سوٹڈ بوٹڈ لوگ جنہوں نے کپڑے خوبصورت پہنے، جن کا چہرہ بڑھیا نظر آ رہا ہے، جو بڑھیا لباس پہن کے، اور جنہوں نے ڈگریاں لے رکھی ہیں کہ میں انجینئر ہوں، ڈاکٹر ہوں، میں مفتی ہوں، میں عالم ہوں، میں جج ہوں، میں یہ ہوں۔ فرمایا وہ لوگ جو دنیا میں ڈگریاں لیے پھر رہے ہیں علم کی۔ اچھا یا اللہ ہم تو سمجھے جاہل وہ ہے کہ جس کو کچھ آتا جاتا نہیں، آپ کہتے ہیں جاہل وہ ہیں جس کو سب کچھ آتا جاتا ہے، پھر یہ جاہل کیسے ہے؟ قرآن پاک نے تشریح کی اس کی، فرمایا جاہل وہ نہیں ہے جو غریب ہے، جو بدتمیز ہے، جس کو بولنا نہیں آتا۔ فرمایا جاہل وہ ہے جو سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ سمجھتا ہے، اچھا بولتا ہے، لیکن پنچایت میں اپنی غلط بات منوانے کے لیے اڑ جاتا ہے، یہ جاہل ہے۔ اب فرق ہے کہ نہیں ہمارے جاہل سمجھنے میں اور اللہ کے جاہل سمجھنے میں؟ قرآن جب بات کرتا ہے تو زمین و آسمان کے کلاوے تبدیل ہو جاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ بندے سے بات کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ذکر کیا اور فرمایا جب کوئی تمہیں خبر دینے آئے نا، جیسے آپ کے پاس کوئی آ گیا کہ جی وہ فلاں برادری والا تو تمہارے خلاف ہے، فلاں تمہارا بھائی تمہارے خلاف ہے، فلاں تمہارا چچا تمہارے خلاف ہے، فلاں تمہارا پارٹنر تمہارے خلاف ہے۔ قرآن پاک نے کہا کہ جب کوئی تمہیں یہ خبر دینے آئے کہ فلاں تم پر حملہ کرنے والے ہیں، فرمایا دوڑ کے جا کے لڑنے نہ لگنا۔ اچھا یا اللہ اس نے تو آ کے بتا دیا کہ جنگ تیار ہے، وہ ہم پہ حملہ کرنے والا ہے۔ فرمایا نہیں، پہلے بات سن کے جو خبر دینے والا ہے، جو میسج پہنچانے والا بندہ ہے، پہلے اس کو دیکھنا کیا یہ بندہ ٹھیک ہے۔ تمہارے پاس تو کوئی شرابی آ کے بولے کہ تمہارا بھائی بدماش ہے، تم کہتے ہو ہاں بدماش ہے۔ کوئی ڈاکو آ کے کہتا ہے تمہارا بھائی بدماش ہے، کہتے ہو ہاں بدماش ہے۔ کوئی سود خور آ کے کہتا ہے کہ تمہارا بھائی بدماش ہے، ہاں بدماش ہے۔ جو بندہ خبر دینے والا ہے، قرآن پاک نے کتنی خوبصورت بات کی، فرمایا جو خبر دینے والا ہے پہلے اس کو تو جانچ لو کہ یہ ایماندار ہے کہ نہیں۔ اگر خبر دینے والا بے ایمان ہے تو اس کا مطلب خبر جھوٹی ہے، اور تم جھوٹی خبر سننے کے بعد اپنا نقصان نہ کرنا۔ قرآن پاک نے ذکر کیا یتیموں کا، فرمایا یتیم کو دینا کیا ہے۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں یتیم کو کیا دینا؟ کوئی کہتا ہے یتیم کو روٹی کھلاؤ، کوئی کہتا ہے یتیم کو کپڑے دو، کوئی کہتا ہے یتیم کو پیسے دے دو، کوئی کہتا ہے یتیم کو راشن ڈلوا دو۔ قرآن پاک نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ جب بات کرتے ہیں نا، جب قرآن بات کرتا ہے تو مرض کی جڑ کاٹتا ہے، مرض پیدا نہیں ہونے دیتا۔
इंसानों में शिफा बांटता है। कुरान पाक ने बार बार कहा कि मैं मोमिनों के लिए अल्लाह ने इसको शिफा बनाकर भेजा है। क्या हुक्म हुआ भी यतीम आ गया, क्या कर लें इसका या अल्लाह? कितनी खूबसूरत बात अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में 2 लफ्ज़ों में ही कह दी। हम जब यतीम आता है सोचते कपड़े देंगे, ये देंगे, वो देंगे, गरीबों की बेटियों की शादी कराएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। कुरान ने क्या कहा? फरमाया जब कोई यतीम आ जाए, मिस्कीन आ जाए, तो मुसलमानों तुमने उसको रोटी कपड़ा मकान नहीं, पैसे नहीं, फरमाया उसको इज्जत देनी है। क्या देनी है जी? इज्जत देनी है। कमाल की बात कर दी। अब एक बंदा हमारे दरवाजे पर आया, अपनी बेटी के लिए चंदा मांगने के लिए, अपने घर के लिए राशन मांगने के लिए। कुरान ने क्या बात कर दी? फरमाया इसको तो इज्जत देनी है। अच्छा जी, इज्जत देनी है तो इसका मतलब इसको दरवाजे पर लोगों के सामने पैसे नहीं पकड़ाने, इसको दरवाजे पर लोगों के सामने आटे की थैली नहीं पकड़ानी, इसको दरवाजे पर खड़ा नहीं रखना, इसको बैठक में बिठाना है, मेहमानों की तरह पानी पिलाना है, चाय पिलानी है, और फिर पर्दे में इसकी जेब में इतनी रकम डाल देनी है कि इसको बाहर जाते हुए शर्मिंदगी महसूस ना हो। कुरान पाक ने लोगों को इज्जत और एहतराम देने की बात की। सुभान अल्लाह। हम तो कुरान क्योंकि नाजरा पढ़ते हैं ना, कुरान ने कहा वैलुल लिकुल्लि हुमाज़तिल लुमज़ा, फरमाया कि वो लोग तो तबाही की तरफ जा रहे हैं। या अल्लाह कौन तबाही की तरफ जा रहे हैं? फरमाया उनको तो हमने अजाब देना है। या अल्लाह किनको अजाब देना है? हम तो समझे कि बस मुसलमान ही जन्नत में जाएंगे, मुसलमानों ने पूरी दुनिया का ईमान का ठेका ले रखा। कुरान ने कहा नहीं नहीं, ये जो ईमान वाले भी बने फिरते हैं ना, इल्ला तनफिरु युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा व यस्तब्दिल कौमन गैरकुम। कुरान पाक ने कहा, क्या कहा कुरान पाक ने? जो बीमारी हमारे यहाँ आम फैली हुई है, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, अल्लाह फरमाते हैं वैल है, तबाही है। किन के लिए? फरमाया उनके लिए जो जलंधर की बातें गांव तक पहुंचाते हैं, गांव की बातें जलंधर तक पहुंचाते हैं, जो एक दूसरे की बेटियों की इज्जत को नीलाम करते हैं, जो एक दूसरे के बेटों की मुखबरियां करते हैं, जो अपने भाई के जरा से ऐब को लोगों को बताते फिरते। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, फरमाया वैल और तबाही है उन लोगों के लिए जो दूसरों के ऐब तलाश करते हैं, फिर उन ऐबों को आगे सप्लाई करते। क्या फरमाया इस आयत में अल्लाह ने? अल्लाह ने फरमाया नारुल्लाहिल मूक़दा, कि हम खुद एक आग जलाएंगे। बाकी आग तो फरिश्तों ने जलानी है ना जहन्नुम में, लेकिन यहाँ अल्लाह ने फरमाया मैंने खुद जलानी है। या अल्लाह कौन सी? हुक्म हुआ यही वो टच मोबाइल की तरह, जिस ऐप का बटन दबाते हो वही खुलता है। फरमाया जो लोग अपने भाइयों की, अपनी बेटियों की, अपने रिश्तेदारों की, अपने अकारिब की, अपने दोस्तों की, अपने यारों की और चुगलियां तलाश करते हैं, उनकी गंदगी तलाश करते हैं, फिर लोगों को बताते हैं, फरमाया ऐसी आग जलाएंगे जब बटन दबाएंगे तो दिल के अंदर आग का गोला पैदा होगा, पूरे जिस्म में नहीं। मोबाइल के ऐप की तरह, जो व्हाट्सएप का बटन दबाया तो व्हाट्सएप ही खुला, समझे? यूट्यूब का बटन दबाया तो यूट्यूब ही खुली। अल्लाह ने इस ऐप के बटन को 1450 साल पहले कुरान पाक में बयान फरमाया, उंगली जहां रखी, फरमाया ये जो सिर्फ दिल है ना, इसके अंदर अंगारे पैदा कर देंगे, यूं घूमेगी आग, बंदा चीखेगा, तड़पेगा, रोएगा, बिलबिलाएगा, या अल्लाह ये मेरे साथ क्या हो रही है? अल्लाह फरमाएंगे तू ही तो लोगों के दिल तोड़ता था, तुझे तो बड़ा शौक था लोगों के दिलों को तकलीफ पहुंचाने का, अब जो तूने किया उसका मजा चख ले तेरा। अच्छा, कुरान को हमने कब पढ़ा? कुरान ने कहा कि किसी की जगह पर नाजायज कब्जा न करना। कुरान ने कहा झूठी कस्में ना खाना। कुरान ने कहा जिना के करीब मत जाना। और फिर कुरान पाक ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही, फरमाया है मुसलमानों, अपनी आवाज को अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से धीमा रखना। किससे रखना? धीमा।